اور اس کے تماشے بھی لوگوں نے پہلی صدی میں دیکھے. حسین رضی اللہ تو شہید ہوگا مگر یہ رسم بد امیر معاویہ رضی اللہ نے شروع کر دی سنتاً سریہ، اس کا انجام کیا ہوا پھر؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ کی بیعت ساری دنیا نے کر لی، ساری دنیا نے یزید کے بعد ان کی بیعت کر لی، صرف شام کا علاقہ رہ گیا. وہاں سے بھی مروان نے تہیہ کیا کہ چلو یار مدینہ چلیں اور ابن زبیر کی بیعت کر لیں، وہ صحابی ہیں، صحابی کے بیٹے ہیں، حضور کی پھوپھی کے اولاد ہیں، جھگڑے ختم کریں. یہی عبید اللہ ابن زیاد حرامی یہ ملا اور یزید کا ماموں ملا حسان بن مالک بن بدر. اس نے کہا کیا کر رہا ہے؟ آج تک علی سے جنگیں لڑتے رہے، اس کی رات کے آپ ان کے ساتھ جا کر صلح کرتے ہو. پھر بھی مروان نے اپنی بیعت لے لی اور بیعت کے بعد جا کر پھر جنگ لڑی حضرت ضحاک بن قیس صحابی کے ساتھ، وہ ابن زبیر کے حامی تھے. مرج راحت کوئی ایک کربلا وہاں وہ حضرت قیس بن ضحاک مارے گئے. مروان غالب آ گیا، پھر اس نے مصر بھی چھین لیا. آہستہ آہستہ بعد میں ان کا بیٹا جو تھا عبد الملک بن مروان وہ ظالم، اس نے مکے کا محاصرہ کیا. عبداللہ ابن زبیر شہید کر دیے گئے، درختوں پر ان کی لاش لٹکی رہی. یہ صحیح مسلم میں پڑھ لیں آپ، ظالموں نے کیا حشر کیا. اور حضرت اسماء بنت ابی بکر کو حجاج نے کہا تیرا بیٹا منافق تھا. آج کہتے ہیں کسی صحابی کو برا، حجاج نے سامنے کہا ابو بکر صدیق کی بیٹی کے رسول اللہ کی سالی اور ابن زبیر کی عبداللہ بن تیرا بچہ منافقین کا سردار تھا. اس نے کہا نہیں، وہ نمازی تھا، حاجی تھا، دین پر تھا. اور بعد میں لاش کئی دیر لٹکی رہی اور ابن حضرت اسماء لونڈی کو ساتھ لے کر گئی، نظر نہیں تھی. اور اپنی لونڈی سے پوچھا کبھی وقت نہیں آیا کہ سوار سواری سے اترتے؟ لاش لٹک رہی تھی. ان ظالموں کی باتیں کرتے. تو مروان نے جب یہ سارا دھندا چلایا اور جس نے مشورہ دیا تھا یزید کا ماموں حسان بن مالک بن بہادر الکلبی، یعنی مسلمانوں کی حکومت کیسے تماشا بنی. رونا یہ کہ جو اتنی بڑی عظیم شہر تھی رسول اللہ کی خلافت کہ یہاں قدم رکھتے ہوئے ابو بکر صدیق اور حضرت عمر ڈرتے کہ نہیں اور کسی کو بنا لو. وہ تماشا بن گئی، لوٹ کا مال بن گئی کہ مروان اٹھ کھڑا ہوا اور مروان نے حضرت ضحاک بن قیس کو قتل کیا. اب وہ جو حسان بن مالک بن بہادر تھا اس کا یزید کا بیٹا آگے خالد تھا. اس نے کہا بھائی مروان میرے بانتے کے بیٹے کو دو، ہاں اپنے پاس اس کو خلیفہ نامزد کرو. اب ایک تو شرارت اس مروان نے یہ کی کہ خالد کی ماں اپنے نکاح میں لے آئے اس کو ذلیل کرنے کی کہ یزید کی بیوی کر لی تاکہ خالد بول ہی نہ سکے کہ میری ماں کا تو شوہر. اور دوسری طرف جب وہ محفل میں آتا ایسی بد زبانی اور بدگوئی کر یبن رتبہ اے بڑی نرم و نازک چوتروں والی کی بیٹا، بڑا ذلیل ہوا. اس نے جا کر ماں سے ایک دن کہا کہ تو یہ نکاح نہ کرتی تو میں یہ دن نہ دیکھتا. اس نے کہا چپ کر جا، ذکر نہ کرنا، ہو جائے گا ٹھیک. اس نے اپنی لونڈیوں کے ساتھ طے کیا. یہ اسلامی خلافت کا رونا رونا. پہلی صدی رسول اللہ کی گدی کیسے ان لوگوں نے ذلیل کی. صحابہ بیٹھے رہ گئے، بڑے بڑے مجاہدین بدر احد کے بیٹھے رہ گئے اور یہ ایسے بچے بیٹھنے شروع ہو گئے. اب اس نے جب آیا مروان تو پوچھا مروان نے کہ خالد نے میرے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں، اس نے کیوں کہنا تھا، وہ تو آپ کا بڑا ادب کرتا. مطمئن کر دیا. مگر جب رات کو سویا اس نے سرانہ گلے پر رکھا، آپ بھی اوپر بیٹھ گئی، لونڈیاں بھی بیٹھ گئیں. اسی طرح یہ خبیث مرا. 6 مہینے صرف حکومت کی. مگر اپنے بعد خالد کو دینے کی بجائے وہ ماموں نے جو چکر چلایا تھا نا یزید کے کہ میرے باندے کے بیٹے کو وہ نہیں کیا، اپنے بیٹے عبد الملک اور عبدالعزیز کے لیے وصیت کر گیا. خلافت مذاق بن گئی کہ اپنی نسل میں باندھتے پھرو، مسلمان بس منہ میں گنگنیاں ڈالے بیٹھے رہے، تماشا دیکھتے رہے کدھر جاتی. بعد میں ایسے ہوا وہ خالد بھی تنہا رہ گیا، یہ خلیفہ بن گیا عبد الملک. عبد الملک نے اب کیا کیا؟ چچا کا لڑکا تھا عمر بن سعید اشدق، جس کے بارے میں امام شوکانی لکھتے ہیں کہ آج تک اسلام کی آنکھیں رونے سے بند نہیں. جو ظلم اس نے کیے خبیث نے اسلام کی آنکھوں سے آج تک آنسو ٹپک رہے ہیں. ایسے ظالم مسلط کیا میرے معاویہ رومیوں. یہ ایک حسین کی بات ہے. حسین بیچارہ کیوں نہ میدان میں آتا. اس نے دیکھا کہ آج رسول اللہ نہیں ہے، آج علی نہیں ہے، آج حسن نہیں ہے، میں ہی حضور کا جانشین. اور یہ سارے سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا اگر بیعت کر رہے تو انہیں نہیں ٹھنڈ پڑ سکتی. یہ توقع کرتے ہیں کہ رسول اللہ کا بچہ بیعت کرے. میں اگر یہ اعلان کر دوں کہ یہ خلیفہ برحق ہے، نمازیں نہ پڑھنے والا، شراب پینے والا، تو میں نے تو رسول اللہ کا دین جو ہے اس کی بیع کر، حضور کا دین جو اپنے ہاتھ سے دفن کر دیا. میں جان دے سکتا ہوں، میرے بچے مارے جا سکتے ہیں، میری بچیاں شہروں میں گمائی جا سکتی ہیں، مگر میں یہ بات نہیں مان سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا. کہاں پٹھے ارض و سما، دشت و جبل تھرا اٹھے، خاک پر جس وقت تڑپا فاطمہ کا لاڈلا. آج میرے تمہارے لیے تو حسین ایک نام ہے، مگر اس صدی کے لوگ تو جانتے تھے کہ یہ رسول اللہ کا کیا تھا. حضور کس طرح اپنے پہلو میں بٹھاتے تھے، دعائیں کرتے ہیں اللہ میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت رکھنے والوں سے محبت رکھ. اور کسی موقع پر فرمایا کہ ابھی فرشتہ نازل ہوا جس نے کہا کہ یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ذکر ہی نہیں کیا.
یہ کتاب میں اور رسالے آ رہے ہیں، حرام ہے اگر ذکر کریں کہ حضور نے خبر نہیں دی تھی، فرشتہ کیا شہید ہوا، سن لیں ان سے مطالبہ کریں کہ مولا یہ حدیث نہیں پڑھی، حضرت ابن عباس نے رسول اللہ کو اس طرح غمگین نہیں دیکھا، اور حضور نے فرمایا کہ فرشتے نے اطلاع دی کہ یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اگر اس طرح کے احمق اور متکبر اور مغرور ہے، صرف نسلی غرور میں پھنسے ہوئے مرتے پھرتے، کس لیے جنت کے سردار ہیں؟ حضور کے زمانے میں تو بچے تھے، کیا کارنامہ انہوں نے کیا کہ حضور نے یہ سرٹیفکیٹ دیا؟ اگر ان کے یہ کارنامے غلط ہیں تو کیوں حضور نے کہا جنت کے جوان؟ پھر تو یہی بات ہوگی نانے نے اپنے نواسوں کی تعریف کر دی، معاذ اللہ دین تباہ ہو جائے گا۔ اور یہ بھی کہا کہ ان کی ماں فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار، اور ساتھ ہی یہ کہا، بچے نے سن کر جا کر پھر ایک عالم دین سے پوچھا کہ یہ بھی کبھی پڑھا؟ انہوں نے کہا یہ نہیں پڑھا۔ اس نے جب کہا نکالو سلسلہ طلب، انہوں نے کہا یار آپ کی وسعت سے یہ حدیث بھی میرے علم آ گئی، میرا نہیں بتایا کہ آپ نے فرمایا یہ دونوں جنت کے سردار ہیں، وابوہ خیر منہما، اور ان کا باپ ان دونوں سے بھی بہتر ہے۔ اور ایک دن رسول کریم علیہ السلام آئے، رات کا وقت تھا، حضرت فاطمہ رضی کے گھر میں تھے، بچہ جاگا، اس نے پانی مانگا، دوسرے میں بھی جاگ پڑے، حضرت حسن حسین دونوں، دوسرے میں مانگا، حضور پہلے کو دینے لگے تو حضرت فاطمہ رضی نے کہا کہ رسول اللہ آپ کو یہ زیادہ پیارا؟ فرمایا نہیں زیادہ پیارا نہیں، دونوں نے مانگا مگر اس نے پہلے مانگا۔ اور اس وقت کہا کہ کیا فاطمہ تم اس پر خوش نہیں ہو کہ تمہارا خامد اور تمہارے دونوں بچے وہاں ہوں گے جہاں جنت میں ہوں گا؟ ایسے لوگوں کے بارے میں زبانیں دراز کی ہیں، رسالے لکھتے ہو اور ہم اگر جواب دیتے ہیں چلاتے ہیں، رسالے دے دوں گا آپ لوگوں کو اور یہ کتابیں بھی دے دیں، جھوٹی سر سے پاؤں تک جھوٹی ہیں، اور وہی خرافات اکٹھی کی ہیں جن کتابوں کہتے رہتے ہیں جھوٹ کے پرندے، ان کا ہی سہارا لیتے ہیں۔ بھائی حدیثوں کی طرف آؤ، صحابہ کرام نے کیا کہا تھا؟ لوگوں نے یہ بات سنی، حضرت عبداللہ ابن عمر جن کا حوالہ دیا ان کا تو یہ تاثر تھا صحیح بخاری میں کہ ان سے ایک عراقی نے پوچھا کہ اگر کوئی آدمی حالت احرام میں مکھی مار لے یا مچھر ہے اس کا کیا حکم ہے؟ تو آپ نے پوچھا کس عراقی کا ہے؟ اس نے کہا عراق کا۔ فرمایا شرم کرو، تم نے اللہ کے رسول کے بچے کو ذبح کر دیا چھری کے ساتھ، حالانکہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا تھا ہمارا ریحانۃ آیا میرا دنیا، کہ اس دنیا میں یہ دونوں میرے گلاب کے پھول ہیں، گلاب کے پھولوں کی پتیاں تو تم نے مسل دی، حسن کو زہر دے دیا، حسین بیچارہ میدان میں مارا گیا، یہ سلوک کیا تم نے، اور آپ مچھر کے بارے میں پوچھتے، یہ ذکر ہی نہیں کرتے کہ اللہ کے رسول نے حسین رضی کا مرتبہ کیا بیان کیا، اور اس کی توضیح بیان کرو کہ کیا جہاد انہوں نے کیا جس کی وجہ سے آپ نے جنت کے جوانوں کے سردار کہا۔ اگر یہ غلط کام ہے، صرف کوفیوں نے انہیں بیوقوف بنایا تھا، اور کوفیوں میں سے ان کو کسی کو نصیب نہیں کہ حضرت سلیمان بن سورت کا پتہ کرے کہ وہ صحابی رسول، اگر صحابہ کا آپ کو اتنا لحاظ ہے، صحابی جلیل نبیل فاضلہ، ان کی شہادت کا پڑھو، انہوں نے بلایا، انہوں نے بعد میں خون کا دو رہ گئے تھے حسین اور ابن زبیر، چلو تیسرا سلیمان بن سورت کو تو ملاؤ، ہاں اس کا تو ذکر کرو کہ وہ بھی تھا، حالانکہ ذکر آگ کے سامنے آ جائے گا، کوئی نہیں مانتا تھا، کسی نے اس حکومت کو نہیں مانا تھا، صحابہ کیوں چپ تھے وہ بھی بتا دوں گا، اہل سنت کے علماء بتائیں گے، جب تلوار سر پر کھڑی ہو تو دین اجازت دیتا ہے، کچھ لوگ آسانی کا راستہ اختیار کریں، اس لیے جس کو کہتے ہیں وہ بہت محقق گزرا ابن خلدون، اس نے کیا کرا کہ یزید کے فسق میں تو کوئی شبہ نہیں، فاسق فاجر تھا، اب راستے دو ہو گئے، کوئی صحابہ نے کہا اللہ کی طرف سے مصیبت پڑ گئی ہے، صبر کرنا چاہیے اور اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے، امام حسین ابن زبیر نے کہا نہیں یہ کوئی راہ نہیں ہے، عظیمت کی راہ یہ ہے کہ میدان میں آنا چاہیے، یہ وہ مانتا کہ یہ فاسق ہو گیا تھا، بدکار ہو گیا تھا، اس لیے دونوں گروہ مانتے تھے کہ یہ بدکار ہے، پھر اسی کتاب کو جس کو کہتے رہے یہ بڑا محقق ہے، جب خلاف نہیں یہ بھی متصر ہو گیا، امام حسین کے بارے میں جذباتی ہو گیا، عقل کے اندھو جذباتی کیا ہونا، مورخ ہے، وہ ایک ایک روایت کو جانتا ہے، وہ تمہاری لکھی ہوئی باتوں کو پڑھ چکا ہے کہ یہ سب خرافات بنائی ہوئی باتیں، امام حسین رضی اللہ کا ارادہ جو تھا سن لو، نہ انہوں نے پلٹنے کا ارادہ کیا، نہ یزید کے پاس جانے کا ارادہ کیا، جو شروع سے اس کے ساتھ تھا عقبہ ابن سمان، کہتا مدینے سے چلا، مکے اس میں ساتھ تھا، کربلا میں میں ہی آپ کے اونٹ کو بٹھاتا تھا، کھولتا تھا، آخر تک میں ساتھ رہا ہوں، میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں کہ حسین نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے یزید کے پاس لے جاؤ، یہ سب جھوٹ انہوں نے خود گڑا، یہ آپ گڑا کہ تاکہ لوگوں کو بیوقوف بنایا جائے، اور یہ بھی ان کے گلے میں پڑ گیا، آپ حیران ہوں گے ان کو مہنگا پڑا، جو ان کا امام ہے نا اس دور میں محمد الخضری بیک، جس نے یہ ناسبیت پھیلائی اور یہ لکھی چیزیں تاریخ لکھی اس نے، اب اس نے سوچا کہ اگر یہ مان لیں کہ امام حسین رضی اللہ مان گئے تھے کہ مجھے یزید کے پاس لے چلو، تو پھر تو یار لے جانا چاہیے تھا، قصہ مک گیا، خوش ہوتے ابن زیاد جا کے پیش کرتا کہ میں لایا ہوں، بڑا انعام ملتا، پھر اس نے کیوں نہیں مانا اور کیوں آپ کو قتل کیا، اس کو کھٹ گئی بات، اور یہی مولانا عتیق الرحمان اسمبلی، مولانا کہہ رہا مولانا محمد منظور نعمانی صاحب کے بچے، انہوں نے بھی واقعہ کربلا پریشانی انہیں بھی آئی
کہ یار سمجھ میں نہیں آتی کہ جب آپ نے کہہ دیا تھا ہم بھی کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ بات، تو پھر ابن زیاد کیوں نہیں مانا؟ تو پھر یہ اسمبلی نے تو اس طرح جان چھڑائی کہ اللہ کی طرف سے تقدیر ہی ایسی، تقدیر کہنا چاہیے اور کوئی بات نہیں، ورنہ قصہ ختم ہو گیا۔ اور یہ جو تھا خضری، اس نے کہا نہیں تقدیر سے بات نہیں بنے گی، پھر تو عبید اللہ بن زیاد بڑا مجرم ثابت ہو کہ جس نے خام خواہ امام حسین کو قتل کیا جب وہ بیعت کے لیے تیار تھے۔ اس نے صاف لکھ دیا کہ یہ کہانی بالکل، اس نے لکھ دیا ان کے امام نے کہ بالکل جھوٹ ہے کہ امام حسین نے اپنے آپ کے بارے میں کہا تھا کہ مجھے یزید کے پاس، ان کا امام ہی مکر گیا کہ یہ تو مانے تو مقدمہ خراب ہو گیا، پہلے تو کوئی بہانہ آ گیا اس نے باغی سمجھ کر مارا، اب تو پھر وہ باغی بھی نہیں رہ گیا، پھر کیوں مارا؟ خود ہی انکار کر دیا۔ یہ محاضرات الامم الاسلامیہ پڑھ لیں، کہتا بالکل غلط بات ہے بھی غلط، میں نے بتا دی کہ دو جھوٹے ہیں، زکریا بن یحییٰ ضریر اور بعد میں جو خالد بن عبداللہ کسری ناصبی بغیث، بالکل لعنتی اور ملعون آدمی، بڑی موت مرا، اپنے جرموں کی سزا بھگت کر مرا۔ اور خوش آمدیجی ایسے تھے درمیان میں، چلو رہ بات سنیں کہ یہی خالد بن عبداللہ الکسری ولید کے زمانے میں حجاج ظالم کی ممبر پر تعریف کرتا تھا، جب ممبر پر بیٹھتا تو ولید نے حکم دیا تھا کہ سارے گورنرز کی تعریف کریں، ظالم کی، جس نے 1,20,000 نیک آدمی کو فرش پر لٹا کر ذبح کیا، جامع ترمذی صحیح سند کے ساتھ، یعنی جو جنگوں میں مارے گا لاگن چھری سے 1,00,000 اس ظالم کو۔ اور صحیح مسلم میں جب اس کے بارے میں رسول اللہ کی حدیث ہے کہ ثقیف میں مبیر پیدا ہوگا، ایک ہلاکو آئے گا جو خون بہائے گا، اور اسماء بنت ابی بکر نے کہا وہ ہم نے دیکھ لیا، حجاج تو یہ وہ ظالم، اس کی تعریف کرتے تھے خطبے میں، ظالم خوشامدی، ولید کا حکم کہ یہ میرا گورنر اس کی تعریفیں کر۔ اب سلیمان تخت پر بیٹھ گیا، وہ اس کا دشمن تھا، حجاج کا دشمن تھا، اسی لیے اس نے حجاج کے بھتیجے کو محمد بن قاسم کو بھی بلا کر واپس مروایا، موسیٰ بن سیر کو ختم کیا، جو گورنر تھے اس کے ولید کے سب کے دشمن ہو گیا حجاج کی وجہ سے، اس کا دشمن۔ اب سلیمان نے بیٹھتے ہوئے حکم جاری کیا، اللہ اکبر، یہ ملوکیت جو لعنت ہے کہ لوگوں کا دین ایمان ہی کوئی نہیں رہ جاتا، دانش فروش اپنا علم بیچتے پھرتے ہیں۔ یہی خالد بن عبداللہ الکسری ظالم علی کو رضی اللہ تعالیٰ کو لعنت کرتا تھا، حجاج کی تعریف کرتا تھا۔ اب سلیمان کی طرف سے حکم آ گیا کہ جمعے کے خطبے میں حجاج پر لعنت کر۔ اب دیکھیں یہ صحافی، یہ لکھنے والے کالم روز بدلتے ہیں، مرغ باد نما، جدھر کو ہوا چل پڑتی ادھر ہو جاتے ہیں۔ یہی تو دین فروش، ان کو میں نے کہا یہ جان فروش نہیں ہے، یہ سر فروش نہیں ہے، انہیں حسین کی قدر کیا، وہ سر بیچنے والے تھے، ایمان بیچنے والے نہیں تھے۔ اب جب اس خالد بن عبداللہ کو حکم ملا، جمعہ تھا، اس نے کہا یار کیا کروں، پچھلے جمعے اس کی تعریف کرتا رہا، آج اس پر لعنت کروں، مصیبت میں پھنس گیا، کیا حل کروں؟ اب حل سوچے، یہ غایۃ المرام آپ نے دیکھنی ہے، میرے پاس پڑی ہے، ام القرآن مکہ یونیورسٹی نے شائع کی ہے، حضور کے دور سے لے کر 900 ہجری تک جتنے گورنر ہوئے نا مکے کے، سب کے حالات، بہت اعلیٰ کتاب۔ اب وہ لکھتا ہے کہ خالد، اس سے ذرا اندازہ کرنا کہ دین کیسے برباد ہو گیا، اور مسلمان کی تو ایک زبان ہوتی، بس جو کہہ دیا کہہ دیا، مگر یہ کہنے لگا کل تک میں اس کو اچھا کہتا رہا ہوں، اس کی تعریف کرتا رہا ہوں، اب خلیفہ کی طرف سے مذمت کا حکم ہو گیا، بیٹھا اور بڑی بے شرمی کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اس نے کہا یار ابلیس ملائکہ میں تھا، فرشتوں کا سردار ہو گیا، فرشتے اس کی نیکیوں کی وجہ سے سمجھتے رہے بہت اچھا ہے، مگر بعد میں اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ اندر سے خراب ہے، اس نے ایک آزمائش کی، اس آزمائش میں فیل ہو گیا تو اس پر لعنت ہو گئی۔ اسی طرح ہم حجاج کی ظاہری نیکیاں دیکھ کر کے وہ اچھے کام کرتا تھا، اس کو اچھا سمجھتے رہے، مگر وہ ابلیس کی طرح نکلا رہا۔ ہمارے امیر المومنین کو اللہ نے سلیمان بن عبد الملک کو وہ بات بتا دی جو ہمیں نہیں معلوم، اس کو اس کے اندر کا پتہ چل گیا اور اس کی طرف سے حکم آیا، اس لیے لعنت اللہ علیہ۔ کمال ہو گئی یار، اسلام کے ساتھ ٹھٹھا مزہ، یہ ایک آدھا نمونہ ہے، ورنہ جو انہوں نے مچڑی مچائی نا جو اسلام کا ٹھٹھا کیا کہ عبد الملک جو تھا اس کا چچا کا لڑکا عمر ابن سعید اشتق ظالم، اب وہ بھی حکومت کے لیے اٹھ کھڑا ہوا کہ میں بھی اسی خاندان، چاچے تائے کی اولاد جیسے جائیداد مانتے ہیں، مجھے خلاف نہ کوئی صحابی نہ ولی نہ کوئی امام، وہ بیچارے سارے مغلوب تماشا دیکھتے ہیں، تخت روز بدلتا رہتا، بلکہ اس نے چڑھائی کر دی۔ اب عبد الملک نے دیکھا کہ مصیبت میں پھنس گیا، اس نے اس کو کہا کہ تو میرے چچا کا لڑکا، یار محل میں آ جا، میں خدا ضامن دیتا ہوں، کوئی تجھے کچھ نہیں، امان دے دی، آ گیا۔ اور جب وہ محل میں داخل ہوا تو پہرے دار بٹھائے ہوئے تھے دھوکے سے، انہوں نے عمر بن سعید اشتق کو گرفتار کر لیا اور بعد میں بری طرح قتل ہوا، وہ ظالم بھی اپنے انجام کو پہنچا۔ مگر اس سے خلیفہ کا اندازہ کریں کہ عبد الملک وعدہ کرتا کہ میں اللہ کی پناہ دیتا ہوں، پھر جاتا
اور اسی لیے ایک بدو آیا پھر یہ قیامت اسلام پر جو حسین رضی اللہ کے سامنے آ رہی تھی. آپ تو نماز روزے کو روکتے ہیں کہ نماز روزے کو یزید نے کیا کیا تھا؟ سلطنت اسلامیہ جبر میں بدل گئی تھی، جس کو حضور نے کہا سب سے پہلے میری سنت کو بنو امیہ کا ایک آدمی بدلے گا. اب وہ ڈھونڈو کون ہے؟ اگر امیر معاویہ نہیں ہے تو بتاؤ کون ہے جس نے سنت بدلی؟ وہ علامہ البانی صاف لکھتے ہیں کہ امیر معاویہ ہیں جنہوں نے اس کو بجائے شورا کی وراثت بنا دی. پھر کوئی اچھا بیٹا آیا، کوئی بدماش آ گیا. جب خاندان میں بن گئی کوئی ٹھیکہ کہ ضرور نیکی پیدا ہوں گے، تماشا بن گیا. تو عمر بن سعید اشرف جب مارا گیا دھوکے سے